نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب امام پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو اس وقت دعا کا ثبوت شریعت میں ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ دو خطبوں کے درمیان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس دعا کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کے بارے میں کوئی ثابتی نہیں ملتی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو خطبے پڑھتے تھے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے جب تک مؤذن فارغ نہ ہو جائے۔ جب مؤذن فارغ ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے اور کلام نہ کرتے تھے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے اور خطبہ پڑھتے تھے۔ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خطبے کے درمیان بیٹھنے میں کوئی دعا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ خطبہ دینے والے کے لیے دو خطبوں کے درمیان جدائی کے لیے اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اس کے اعضاء قرار پا جائے، اس کے اعضاء یکسو ہو جائے، اتنی دیر بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس خطبے میں دعا کرنا بدعت ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے دو خطبوں کے درمیان میں غیر مشروع ہے، یعنی شریعت سے ہاتھ اٹھا کر دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا مانگنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر دعا مانگنی ہے تو زبان سے نہ مانگی جائے، زبان سے حرکت نہ کی جائے، بلکہ دل ہی دل کے اندر دعا کو اگر مانگنی ہے تو دل ہی دل میں مانگے، کیونکہ در مختار میں باب جمعہ صفحہ نمبر 768 جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے یعنی منبر کے اوپر بیٹھ جائے تو اب نماز، کلام اور دوسری تمام چیزوں کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اب نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور کلام بھی نہیں کرنا چاہیے، سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل یکسو ہو کر امام کی طرف متوجہ ہو کر خطبے کے سننے کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ چیز اب عام ہو رہی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب امام پہلے خطبے سے فارغ ہو کر بیٹھتا ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ خیر القرون کے زمانے میں اس کی کوئی نہ اصیل ملتی ہے نہ نظیر ملتی ہے، لہذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔